نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وجعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع خطابت ہے نوجوانوں کو دینی تربیت اور پیغام۔ سامعین گرامی، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا کہ جس ذات باری تعالیٰ نے ہم سب کو اس جامع مسجد کے اندر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بے شمار کوششیں اور لاکھوں محنتیں رہیں کہ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اللہم صلی علی بارک وسلم تسلیما۔ سامعین، بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی کے 3 مرحلے اللہ رب العالمین نے بتائے۔ اس زندگی کے 3 اسٹیپ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بتائے۔ اللہ نے قرآن کریم کے سورۃ الروم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ کو کمزوری سے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو کمزور کی حالت میں دنیا کے اندر لے آیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اس کمزوری کے مراحل سے گزار کر، اس بچپن اور لڑکپن کے مراحل سے گزار کر اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا، جوان بنایا، قوی بنایا۔
پھر اللہ نے کہا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر اس جوانی کے بعد بھی ایک اور مرحلہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے بڑھاپے سے تعبیر کیا۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے انسان کو ویسے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے مراحل میں اللہ لے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا ہے علم والا اور بڑا ہے قدرت والا ہے۔ یہ زندگی کے 3 مراحل ہیں انسان کی زندگی میں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ ان تینوں مراحل میں جوانی کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں گاہے بگاہے واضح کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، اللہ رب العالمین نے کہا حتی اذا بلغ اشدہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، قوی ہو گئے، وبلغ 40 سنہ، اور جب 40 سال کی عمر کے ہو گئے، قوی ہو گئے، پورے عقل بالغ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بچپن کی عالم میں تھے، بھائی لے گئے، کنویں کے اندر ڈال دیا، جیل کے اندر رہے، بادشاہ کی نگرانی میں رہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کے مراحل کو ذکر کرتے ہوئے جب حضرت یوسف علیہ السلام قوی ہو گئے، جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے، عقل پختہ ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، کہ جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے، قوی ہو گئے، عقل بالغ ہو گیا، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی دی اور علم بھی دیا تاکہ لوگوں کے پاس تبلیغ کرے، لوگوں کو دین سمجھائے۔ یہ جوانی کی وہ زندگی ہے جس زندگی کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر گاہے بگاہے بیان کیا۔ آپ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو جوانی کی کیا اہمیت ہے، جوانی کی کیا قدر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد، دوسری روایت کے اندر کہا کہ لا تزول قدم ابن عبد یوم القیامہ حتی یسأل عنہ عن 5۔ لوگوں یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی، اللہ کے سامنے انسان کو کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے انسان کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ لا تزول قدم عبد، بندہ اللہ کے سامنے سے تب تک ذرہ برابر نہیں ہٹے گا۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کو بتاتے ہوئے کہ قیامت کا دن اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی، اللہ حاکم ہوگا، اللہ فیصلہ کرنے والا ہوگا، اور آدمی کا پاؤں، آدمی کی قدم ذرا برابر بھی اللہ کے سامنے تب تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ اسے 5 سوال پوچھ نہ لیا جائے، جب تک کہ اسے 5 باتوں کے بارے میں وہ جواب نہیں دے دیتا تب تک اسے وہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال اللہ پوچھے گا اس کی پوری زندگی کے بارے میں، اس نے اپنی زندگی کو کہاں استعمال کیا، اپنی زندگی کو اس نے کہاں ختم کیا۔ ان عمرہ فیما افنا، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، جتنے سال انسان دنیا کے اندر زندگی گزار کر جائے گا ان ساری عمر کا حساب اسے چکانا پڑے گا۔ دوسرا سوال جو ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے جوانی کا کیسا استعمال کیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کیا پوری زندگی کے اندر جوانی داخل نہیں ہے؟ کیا انسان کی 60 سالہ زندگی میں جوانی داخل نہیں ہے کہ نہیں؟ جوانی داخل ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ تو پوری زندگی کا سوال کر لیا، پھر جوانی، اس زندگی کے اندر جوانی داخل ہے، جوانی کا عمر بھی زندگی گزارنے کے بعد انسان جو ہے بڑھاپے کے عالم میں جاتا ہے۔ پھر جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں پھر الگ سے سوال پوچھے گا؟
میرے بھائیوں سیم اسی طرح سے آپ سمجھیے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جوانی کے بارے میں اس لیے سوال کرے گا کہ اس وقت یعنی جوانی کے مرحلے میں آپ کا عقل پختہ ہوتا ہے، آپ کے خواہشات بھرے ہوتے ہیں، آپ کے جسم طاقتور ہوتا ہے، آپ کی زندگی مضبوط ہوتی ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ کے خواہشات ویسے چیزوں پر گامزن ہوتے ہیں، ویسی چیزیں کرنے پر تل جاتی ہیں جسے آپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس جوانی کی عمر میں آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور ہاں کیوں نہ پوچھے اللہ رب العالمین جوانی کا الگ سے سوال، اس لیے کہ یہ جوانی جو ہے اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، یہ جوانی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ یہ جوانی کے بارے میں اللہ کیوں نہ سوال کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس جوانی کی جو مسافت ہے، اس جوانی کا جو سفر ہے بڑا لمبا ہے۔ کیسا لمبا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جوانی کی عمر کو اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جب انسان بالغ ہو جائے منیمم 15 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک، 15 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک یہ جو مرحلہ ہوتا ہے یہ مکمل طاقت اور جوانی اور قوت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان اس مرحلے میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، انسان اس مرحلے میں اپنے کیریئر کو بناتا ہے، اسی میں انسان اپنے آپ کو بگاڑتا ہے، انسان اس مرحلے میں اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارتا ہے، انسان اس مرحلے میں اپنی دنیاوی زندگی کو بگاڑتا ہے، انسان اس جوانی کی عمر میں یا تو مومن بن جاتا یا اس جوانی کی عمر کا برا استعمال کر کے کافر بن جاتا ہے، انسان اس جوانی کا استعمال کر کے اچھا تاجر بنتا ہے، انسان اس جوانی کا استعمال کر کے اچھا عالم بنتا ہے، انسان اس جوانی کا استعمال کر کے حافظ قرآن بنتا ہے، انسان اس جوانی کا استعمال کر کے داعی دین بنتا ہے۔ وہیں پر ایک انسان اس جوانی کا غلط استعمال کرتے دہریہ بنتا ہے، وہیں پر ایک انسان اس جوانی کا غلط استعمال کر کے دین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والا بنتا ہے، وہی انسان اس جوانی کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان شبابہ فیما بلاہ، کہ اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ جوانی کی عمر کو تم نے کیسے استعمال کیا۔ میرے بھائی آپ اور ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، اپنے عقل کا استعمال کریں کہ آج اگر ہمارے سے کوئی کرائم ہوتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، ادنا سا پولیس والا ہمیں پکڑ لے اور اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دے، مثال کے طور پر ٹریفک رولز کو توڑنے والے، ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرنے والے، ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے والا انسان اگر اسے ٹریفک والے پکڑ لے اور پوچھ لے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ڈرائیونگ لائسنس کیوں نہیں ہے، ہیلمٹ سر پر کیوں نہیں ہے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے، طرح طرح کے باتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کو بالخصوص جوانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل جو ساری کائنات کا مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، ملک الملک ہے، بادشاہ ہے، جس دن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ الیوم لمن الملک اليوم، اللہ آواز لگائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکمرانی ہے؟ فرشتے کہیں گے للہ الواحد القہار، آج ملک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، آج جباروں کا جبار، شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ رب العالمین کی حکومت ہے۔ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جوانی کا حساب چکانا پڑے گا۔ ہم نے جوانی کا کیسے استعمال کیا، ہم نے اپنی جوانی کو کس کس راستے پر لے گئے، ہم اس جوانی کا کیسے کیسے استعمال کیے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کریں، کیا میں آپ ہم سبھی اس لائق ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اس جوانی کے مرحلے کے عالم کو گزار لیں گے، اللہ کے سامنے جواب دے لیں گے؟ اگر آپ اس لائق ہیں تو اور کوشش کریے، اگر اس لائق نہیں ہے تو پھر ابھی سے آپ کو کوشش کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جوانی کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے ہتھیار بن سکتی ہے وہ یہ کہ آپ علم دین حاصل کیجئے، آپ علم العقیدہ حاصل کریے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب تک آپ کے پاس علم دین نہیں ہوگا آپ فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ جب تک آپ کے پاس قرآن اور سنت کا علم نہیں ہوگا آپ فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔
اب پڑھیے حدیث کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا غلام, اے میرے بیٹے سنو, انی اعلمک بکلمات, اے میرے بیٹے سن, میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں. کیا بات بتاتا ہوں؟ سنو. احفظ اللہ یحفظک, تم پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ حاصل کرو کہ تم اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور کہا کہ سنو, اذا استعنت فاستعن باللہ, جب مدد مانگنا ہو تو در و دیوار کا چکر مت لگاؤ, جب مدد مانگنا ہو تو پیر فقیر ولیوں کے درباروں پر مت جاؤ, جب مدد مانگنا ہو تو کسی چوکھٹ پر جا کے سر مت ٹیکو, بلکہ کیا کرو, اذا استعنت فاستعن باللہ, تمہیں کچھ لینے کی ضرورت ہو تو اللہ کے سامنے جا کر جھک جاؤ, اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر مدد مانگو. اور سنو, یاد رکھو, وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اے جوان, تیرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, اے جوان, تیرا اپنے رب سے اتنا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر ساری دنیا مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا تیرا رب نے چاہا ہے, اور ساری دنیا مل کر اگر تجھے فائدہ دینا چاہے تو اتنا ہی فائدہ دے سکتا ہے جتنا تیرا رب نے چاہا ہے. تو تجھے علم دین اتنا حاصل کر لینا چاہیے, تیرے پاس اتنا علم دین آ جانا چاہیے کہ تو اپنے رب کو جان سکے, اپنے رب کے علم کو حاصل کر سکے, رب کی قدرت کو حاصل کر سکے, رب کی طاقت کے بارے میں علم حاصل کر سکے, اللہ رب العالمین کا مقام کیا ہے اسے جان سکے. اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا کہ ہم سب سے پہلے علم دین حاصل کریں, سب سے پہلے علم دین حاصل کریں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر علم دین ہمارے پاس نہیں ہے, علم دین ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ دنیا اتنا روشن رہنے کے بعد بھی اندھیرا ہے. میرے بھائیوں, آج افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے, بڑے تعجب کی بات ہے کہ آج ہمارا جوان گھنٹوں گھنٹوں انجینئر بننے کے لیے پڑھتا ہے, آج میرا جوان ڈاکٹر بننے کے لیے لاکھوں محنتیں کرتا ہے, آج ہمارا جوان سائنٹسٹ بننے کے لیے ہزاروں محنتیں کرتا ہے, آج ہمارا جوان اچھا آرٹسٹ بننے کے لیے محنت کرتا ہے, تجارت مین بننے کے لیے لاکھوں محنتیں کرتا ہے. لیکن جب اسے قرآن پڑھنے کو کہا جائے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, جب اسے کہا جائے قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے, جب اسے کہا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حاصل کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, جب اسے کہا جائے حدیث حفظ کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. دنیا کے سارے کام کرنے کا وقت ہے لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. میرے بھائیوں, آپ کیسا جوان ہیں, آپ اپنے سوالوں کا جواب اپنے رب کے سامنے کیسے دے لیں گے؟ آپ کا رب پوچھے گا کہ تو نے اپنی جوانی کو کیسے استعمال کیا, کہے گا اللہ میں نے تجارت کی, بزنس کی, فلاں کی. اللہ کہے گا وہ سب تو ٹھیک ہے, تو نے میرے لیے کیا کیا, اپنی جوانی کا استعمال کیسے کیا. آج یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن ہمارے گھروں کی زینت تو ہے, یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہمارے موبائل کا ایک اپلیکیشن تو ہے, لیکن اس قرآن کو ہم بس اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس قرآن کو ہم اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں. بیمار پڑے قرآن پڑھ کر پھونک دو ٹھیک ہو جائے گا, کسی کی میت ہوئی قرآن پڑھ کر دم کر دو ٹھیک ہو جائے گا, ایثار ثواب کے لیے استعمال کر لو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, قرآن کہتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, پھر جزدان و حریر و ریشم کے دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. یہی پیغام رہ گیا آج قرآن کا. آج میرے جوان کے پاس اس قرآن کو سیکھنے کے لیے, اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اے جوان, تو سن اس بات کو, تیرا نبی کہتا ہے تجھ سے, میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے, جس سے اللہ محبت کرتا ہے, جسے اللہ پیار کرتا ہے, جسے اللہ پسند کرتا ہے, یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے.
اگر آپ جوان ہیں لیکن آپ کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے، اگر آپ جوان ہیں آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویسے مومن نہیں ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ صحیح مومن ہوتے یا اللہ کی مرضی کے مطابق مومن ہوتے، اللہ کا پسندیدہ جوان ہوتے، تو اللہ آپ کی جوانی کو اللہ اپنے علم کے لیے استعمال کرتا، قرآن اور سنت کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے، اس کے انتظامات کرنے کے لیے اللہ آپ کو استعمال کرتا۔ ہم اپنے آپ کو رکھیں، ہم اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم چیک کریں اپنے آپ کو کہ ہم کس دہانے پر کھڑے ہیں۔